نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام۔ پارہ نمبر 13 سورۃ ابراہیم، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 35، 36 اور 37۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، رب، اے میرے رب، اجعل هذا البلد آمنا، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے، وجنبنی، اور دور رکھ مجھے، وبنیہ، اور میرے اولاد کو، ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی پوجا کرے۔ رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، انہن اضللن کثیرا من الناس، بے شک انہوں نے گمراہ کر دیا ہے، کثیرا من الناس، بہت سارے لوگوں کو، فمن تبعنی، پس جس نے میری پیروی کی، میری اتباع کی، فإنہ منی، وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور جس نے نافرمانی کی میری، فإنک غفور الرحیم، بے شک آپ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنتو، بے شک میں نے بسا لیا، من ذریتی، اپنی اولاد کو، بوادن، ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، جہاں کھیتی نہیں، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کعبہ کے پاس۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ قائم کرے نماز، فاجعل افئدۃ من الناس، پس پھیر دے لوگوں کے دل لوگوں کے، تہوی الیہم، کہ مائل ہو ان کی طرف، وارزقہم، اور ان کو رزق دیجئے، من الثمرات، پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار رہے۔ مذکورہ آیتوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ابتدائی واقعہ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو بیت اللہ کے قریب ٹھہرایا اور ان کے لیے دعا کی، شرک سے بچنے کا، نماز قائم کرنے کی دعا کی اولاد کے لیے، اور ظاہر ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عظیم موحد تھے، بابل شہر کا رہائشی، اور اس وقت جو پورا علاقہ تھا بت پرستی میں مبتلا تھے وہ لوگ، بلکہ ان کا باپ خود بھی بت پرست تھا اور اصنام کی عبادت کرتا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اور اس دعوت کے حوالے سے، دعوت توحید کے حوالے سے
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بہت تکالیف اٹھائی، یہاں تک کہ بادشاہ وقت نمرود نے آگ میں ڈالا، پھر اپنے علاقے سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے، اور ہجرت کرتے وقت سیدہ سارہ، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھی، جو ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد بہن تھی۔ ہجرت کے اس سفر میں ایک بادشاہ نے حضرت سارہ کو بدنیتی کی نگاہ سے دیکھا اور بدنیتی سے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، تو ہاتھ پاؤں بادشاہ کے اکڑ گئے، پھر چھوڑ دیا۔ یہ جو حضرت سارہ تھی، یہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی، اور اسحاق علیہ السلام کا پھر بیٹا جو ہے یعقوب علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام کا جو بیٹا ہے یوسف علیہ السلام ہے، یہودا ہے، پھر یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ تو یہ جتنے بھی بنی اسرائیل ہے، یہودی ہے، یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اور دوسری بیوی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے والدہ ماجدہ تھی۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ جاؤ اسماعیل علیہ السلام اور اس کی والدہ کو سرزمین عرب میں چھوڑاؤ۔ لہذا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو لے کر مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف کے قریب لا کر چھوڑ دیا، اور دعا فرمائی رب اجعل ھذا البلد آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے، مجھے اور میرے اولاد کو بت پرستی سے محفوظ فرما دیجئے۔ ان اصنام اور بتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، اور میں ان لوگوں سے بیزار ہوں جو شخص میرا اتباع کرے، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو، جو شخص میرا متبع ہو وہ میرا ہے، اور جو شخص میری نافرمانی کرے وہ میرا نہیں ہے، جو شرک اختیار کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آپ بے شک اس پر رحم فرما دے، بے شک اس کو ہدایت دے سکتے ہیں یا رب العالمین، اور ہدایت دے کر آپ اس کی مغفرت بھی کر سکتے ہیں۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو مکہ مکرمہ کی چٹیل میدان میں چھوڑ کر واپس فلسطین چلے گئے۔ دعا کی ربنا انی اسکنت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے اولاد کو، اہل و عیال کو آپ کے گھر کے قریب ایسی وادی میں ٹھہرایا جو کھیتی والی نہیں ہے، جب فصل نہیں اگتی، چٹیل میدان ہے، ہر طرف سنسا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین جا رہے تھے تو گزارے کے لیے ایک تیلے میں کچھ کھجور اور مشکیزے میں کچھ پانی بھی دے دی، اور بیوی سے کہنے لگے کہ ہمیں تو، میں نے آپ کو یہاں چھوڑ کر جانا ہے۔ بیوی کہنے لگی کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہو؟ یہاں تو نہ آدم ہے، نہ آدم کی ذات، نہ آدم ہے، نہ آدم ذات ہے، نہ آدم کی ذات ہے، کوئی انسان ہے نہیں، یہ تو ایک صحرا ہے۔ جب بیوی نے کئی دفعہ سوال کیا تو آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ پھر بیوی کہنے لگی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ پھر تو ہمیں اللہ ضائع نہیں فرمائے گا۔ اور جب مشکیزہ کا پانی ختم ہو گیا تو وہ پانی کی تلاش میں باہر نکلی، 7 مرتبہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ،
7 مرتبہ صفا مروہ کی جو ہے وہ آنا جانا ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام جو بچہ تھا، ان بچے کے قریب بچے کی ایڑی مارنے سے تو چشمہ جاری فرمایا، آب زمزم جاری فرمایا، اور وہ آنا جانا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اب حج اور عمرہ جو ہے وہ جب جاتے ہیں مسلمان تو وہ صفا مروہ کی سعی بھی کرتے۔ اب بچے نے جب ایڑی ماری تو چشمہ نکل آیا، دونوں ماں بیٹے وہاں پر ٹھہرے، پھر قبیلے جرہم بھی وہاں آ کر آباد ہوئی، اور فجعل افئدۃ من الناس کی مقبولیت کی اولین مصداق بن گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خبرگیری کے لیے کبھی کبھار تشریف لاتے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو قبیلے جرہم میں شادی بھی کی، باپ اور بیٹے دونوں مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی، ورنہ طوفان نوح کے بعد تو دیواریں بھی مسمار ہو چکی تھی، لیکن چونکہ دعا میں عند بیتک المحرم کا ذکر ہے، لہذا ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہاں پر اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے۔ اور سورہ حج میں ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب تک اللہ نے چاہا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اہل ایمان موجود تھے، اہل مکہ بھی، قریش بھی، یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہے۔ بعد میں ان بدبختوں نے شرک اختیار کی، اللہ تعالی نے شرک کو مٹانے کے لیے خاتم النبیین رسول رحمت للعالمین سیدنا و سندنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ پھر وہ لوگ توحید پر آ گئے، پورے دنیا کے لیے توحید کا مرکز بن گیا، دنیا بھر کے قلوب ان کی طرف متوجہ ہو گئے، افئدۃ من الناس تہوی الیہ کا مصداق بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتوں سے مکہ کو، بیت اللہ کو صاف کیا، اور دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، ربنا انی اسکنت بواد غیر ذی زرع، میں نے اس چٹیل میدان میں اسی لیے ٹھہرایا ہے لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کرے، جو افضل الاعمال ہے، جو دین کا ستون ہے اور اہمیت کے حامل عبادت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اولاد کے حوالے سے اقامت صلاۃ کی فکر کرنا ایک ضروری امر ہے۔ شفقت پدری اپنی جگہ پر، لیکن اولاد کی تربیت کے فکر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم اولاد کو دنیاوی معاملات تو سمجھاتے ہیں اور اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں یہ انکار نہیں کرتا کہ دنیاوی معاملات نہیں سمجھانا چاہیے، دنیاوی معاملات بھی سمجھانا چاہیے، لیکن ہمارے بدبختی یہ ہے کہ ہم زیادہ تر اپنی طاقت کو دنیاوی معاملات پر استعمال کرتے ہیں، بچوں کو دنیاوی معاملات سمجھاتے ہیں، کاروبار سمجھاتے ہیں، نوکری دیتے ہیں، سیاسی جانشین مقرر کرتے ہیں، لیکن اولاد کی آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کی فکر کی، آخرت کی فکر کی، نماز پڑھنے کی فکر کی۔ اولاد کو دنیاوی معاملات میں اتنا مت الجھاؤ کہ وہ آخرت کے اور دینی معاملات بھول جائے۔ شیوہ پیغمبری اور قرآن کا حکم تو یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔
اپنے اولاد کو اللہ کے بندے بنا دو، اولاد کو اللہ کا محبوب بنا دو، اللہ کو اولاد کا محبوب بنا دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اولاد کا محبوب بنا دو۔ اور جب اللہ کا محبوب بن جائے، رسول کے محبوب بن جائے، تو لوگوں کے بھی محبوب بن جاؤ گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بنی جرہم جو قوم تھے وہ خود آ کر مکہ مکرمہ میں آباد ہوئی، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بنی جرہم سے وہ شادی کی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے سیدنا و سندنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئی، جو پورے عالم انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہ بھی ہے کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، انہیں پھلوں میں سے رزق عطا کیجئے تاکہ وہ شکر گزار بن جائے، تاکہ وہ شکر ادا کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے معاش کا انتظام، رزق کا انتظام، یہ دینداری کی منافی نہیں ہے، لیکن زیادہ زور دنیا پر مت دو۔ اولاد کے دین و ایمان اور اعمال صالحہ کا فکر کرنا بھی ضروری ہے، اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے، اور پھر اولاد کے معاشی حالات کی فکر کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ دین کے خلاف نہیں ہے۔ پھر اولاد کو شکر کی ترغیب دینا یہ بھی ضروری ہے، اولاد کو شکر گزار بنانے کی فکر ضروری ہے کہ ہمارے اولاد اللہ کے شکر گزار بندے بن جائے۔ افلا اکون عبدا شکورا، شاکر صابر بن جائے۔ ہم اپنے اولاد کو شکر اور صبر سکھائے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو اور مصیبتوں میں صبر کرو۔ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔